السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کی اپوزیشن نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شین بیٹ کے سربراہ رونین بار کے سپریم کورٹ کو ارسال کردہ مراسلے کے بعد اپوزیشن نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ رونین بار نے ارسال کردہ مراسلے میں نتنیاہو کے انہیں برطرف کرنے کی کوششوں میں ہونے کا ذکر بھی کیا۔ چینل 12 نے آج جاری کردہ خبر کے مطابق یہ الزام اپوزیشن کے لیڈر اوریش آئیڈ، پارٹی کے سربراہ یائر لیپڈ، قومی اتحاد پارٹی کے چیئرمین بینی گینٹر، اسرائیل بیتینو پارٹی کے سربراہ اوگیڈرو لیبرمن اور ڈیموکریٹس پارٹی کے رہنما یائر گولان کی قیادت میں منعقدہ اجلاس کے بعد سامنے آیا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے ایک مختصر بیان میں بار کے خط میں بیان کردہ بیانات کے حوالے سے نتنیاہو کے طرز عمل کی مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ طرز عمل ہمارے مستقبل اور وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فلسطین تحریک حماس نے پوپ فرانسس کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس ویٹیکن کے پوپ فرانسس کے انتقال پر یونیورسل کیتھولک چرچ اور تمام مسیحیوں سے اپنی گہری تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جن کی زندگی انسانی اور مذہبی اقدار کی پاسداری کے لیے وقف تھی۔ تحریک نے ذکر کیا کہ پوپ فرانسس نے بین المذاہب مکالمے کی اقدار کو فروغ دینے میں قائدانہ کردار ادا کیا اور نفرت اور نسل پرستی کو مسترد کرتے ہوئے لوگوں میں باہمی افہام و تفہیم اور امن قائم کرنے کی اپیل کی۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ مسلسل جارحیت اور جنگ کی مخالفت کرتے رہے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف ہو رہے جنگی جرائم اور نسل کشی کی کارروائیوں کی مذمت میں ایک سرکردہ مذہبی آواز تھے۔ ایشیا کے غیر مسلم اکثریتی ملک فلپائن میں مسلمانوں کے لیے اسلامی طریقے سے تدفین کی قانونی اجازت دے دی گئی ہے۔ فلپائن کے صدر نے اس قانون پر دستخط کر دیے، جس کے تحت اب ملک میں مقیم مسلمان افراد کو ان کی دینی روایت کے مطابق فوری تدفین کی سہولت حاصل ہوگی۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسلامک بیوریل ایکٹ پر 11 اپریل کو دستخط کیے گئے تھے اور اسے حال ہی میں سرکاری گزٹ کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا۔ نئے قانون کے تحت موت کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی تدفین کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ میت کے قریبی رشتہ دار یا تدفین کرنے والا شخص 14 دن کے اندر مقامی ہیلتھ آفیسر کو اطلاع دے دیں۔ بعد ازاں ہیلتھ آفیسر موت کی وجہ کی تصدیق کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ قانون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی اسپتال یا جنازہ گاہ کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی یا دیگر وجوہات کی بنا پر مسلمان میت کو روکے رکھنے کی کوشش کی گئی تو متعلقہ افراد کو 1 سے 6 ماہ قید یا 882 سے 1764 امریکی ڈالرز تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ یہ قانون فلپائن میں مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی اور انسانی وقار کے تحفظ کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی چین کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کے لیے عراقچی چہارشنبے کو بیجنگ کا یہ دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ایران امریکہ کے ساتھ عمان کی ثالثی میں جاری براہ راست اور بالواسطہ جوہری مذاکرات کر رہا ہے۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ دورہ وانگ کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، پہلا عمانی دارالحکومت مسقط میں اور دوسرا اٹالوی دارالحکومت روم میں ہوا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ دونوں طرفین نے بہت اچھی پیش رفت کی ہے، جبکہ عراقچی نے بات چیت کو تعمیری اور اچھا قرار دیا۔ واضح ہے کہ تہران اور واشنگٹن مذاکرات کا تیسرا دور ہفتے کو عمان میں منعقد کریں گے۔ مسقط میں 13 اپریل کو شروع ہوئے بالواسطہ جوہری مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس میں دونوں فریق ثالث کے طور پر عمان کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دور میں طے پائے جوہری معاہدے کی جگہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا تو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق ہوم لینڈ سیکورٹی کے وزیر کرسٹی نوئم کا پرس گزشتہ رات واشنگٹن ڈی سی کے ایک ریسٹورنٹ سے چوری ہو گیا۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی نے ایک میل میں کہا ہے کہ کرسٹی نوئم کے پرس میں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے لیے تحائف خریدنے، ایسٹر ڈنر اور دیگر ضروریات کی رقم موجود تھی۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا چوری ہوا ہے، تاہم CNN جس نے سب سے پہلے اس واقعے کو رپورٹ کیا تھا، اس کے مطابق چور نے $3000 نقد رقم کے ساتھ چابیاں، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، چیکس، میک اپ بیگ، دوائیاں اور ہوم لینڈ سیکورٹی کا بیج چوری کیا۔ محکمے نے کہا ہے کہ کرسٹی نوئم کے پاس پرس میں اپنے خاندان کے لیے تحائف، ڈنر اور دیگر ضروریات کی ادائیگی کے لیے رقم بھی موجود تھی۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے وزیر کی حفاظت کے لیے امریکی خفیہ سروس کے ایجنٹس تعینات ہوتے ہیں۔
CNN کے مطابق سیکرٹ سروس نے چور کو ڈھونڈنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہوم سیکیورٹی کے ترجمان نے بتایا کہ ان کا پورا خاندان شہر میں تھا اور ایسٹر کے موقع پر وہ پرس میں موجود رقم سے اپنے خاندان کے توازن کرنا چاہتی تھی۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چور کا کابینہ کے ایک رکن کا اتنا قریب ہونا سیکیورٹی میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سرکاری دورے پر سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے کیا۔ استقبال کرنے والوں میں وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد قطبی، جدہ کے کمشنر صالح بن علی ترکی، جدہ پولیس کے سربراہ جنرل صالح جابری، انڈیا میں قائم مقام سعودی سفیر احمد احمری اور ریاض میں انڈین سفیر سہیل اعجاز خان بھی شامل تھے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزے کی خلاف ورزی کرنے والے پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے تمام عمرہ زائرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ملک سے چلے جائیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ حج و عمرے کے ضوابط کا احترام بہت ضروری ہے۔ عمرہ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد ملک میں قیام غیر قانونی ہے جس پر سخت سزا مقرر ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ عمرہ ویزے کی خلاف ورزی کرنے والے کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے ساتھ فروغ پاتے تعلقات کی لامحدود وسعت کو سراہا ہے۔ وہ آج منگل کو مملکت کے 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے جو کہ 2016 کے بعد سے ان کا تیسرا دورہ ہے۔ نریندر مودی نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے مملکت کو ایک بااعتماد دوست اور اسٹریٹجک اتحادی قرار دیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کس طرح 2019 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی تشکیل کے بعد سے 2 طرفہ تعلقات میں نمایاں وسعت آئی ہے۔ مودی نے کہا کہ ہمارا تعلق لامحدود طور پر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری اس دنیا میں ہمارا تعلق کسی ستون کی مانند مضبوط ہے۔ نریندر مودی نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت کو سراہتے ہوئے انہیں باہمی تعلقات کا مضبوط حامی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ویژن 2030 کے تحت اصلاحات کر کے بطور ویژنری شخصیت دنیا بھر کی پذیرائی سمیٹی ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میں جب بھی ولی عہد سے ملا ان کے اعلیٰ شاہی انداز نے بہت متاثر کیا۔ ان کی بصیرت آنے والے وقت کے لیے سوچ اور اپنے لوگوں کے لیے جذبے واقعی تعریف کے قابل ہے۔ انہوں نے مشترکہ معاشی امنگوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طور پر سامنے آئے چیلنجز کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان زراعت، توانائی اور کھادوں جیسے اہم شعبوں میں تجارت بڑھی ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے سعودی اور انڈین کاروباروں کے آپس میں جڑنے کا خیر مقدم کیا اور گرین ہائیڈروجن اور ٹیکنالوجی کے میدانوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ انڈین کمپنیز نے بھی سعودی عرب کے مختلف شعبوں میں اپنی مضبوط موجودگی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی شہریوں کو راغب کرنے کے لیے سری لنکا کی سیاحتی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سری لنکا کے محکمہ سیاحت کی جانب سے شروع کی گئی مہم میں سری لنکا کو سیاحتی مرکز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جہاں سیاح منفرد تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاض میں سری لنکا کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ ریاض کے بعد اسی طرح کی مہم الخیر میں اور پھر دیگر شہروں میں بھی چلائی جائے گی۔ لوگوں کو سری لنکا میں سیر و سیاحت کے مختلف پہلو دکھائے جائیں گے جہاں سبز زاروں، جنگلوں اور سفاری کے علاوہ پرتعیش سیاحت کے بے شمار موقع موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے مزید کپاس اور سویا بین خریدنے کا خواہش مند ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد ٹیرف سے بچنے کے لیے ٹیرف کے علاوہ دیگر رکاوٹوں کو ہٹانے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے اور جلد ہی ایک سرکاری وفد امریکہ جائے گا۔ ٹیرف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکی مصنوعات پر پاکستان میں کوئی غیر ضروری جانچ پڑتال یا رکاوٹیں ہیں تو اس کا جائزہ لینے کو تیار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ پاکستان میں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہتے ہیں، بالخصوص کان کنی اور معدنیات کے نئے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہندوستان کے جموں کشمیر کے پہلگام میں آج منگل کو دہشت گردوں نے سیاحوں کے ایک گروپ پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ سیاح اننت ناگ ضلع کی بیسرن وادی کے بالا علاقوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ اس حملے میں 4 سے 6 سیاح زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والے سیاحوں میں سے ایک کی موت کی خبر ہے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پیچھے دی ریزسٹنٹ آف فرنٹ دہشت گرد تنظیم کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تنظیم نے خود آگے آ کر اس بڑے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم فوج اور سیکورٹی ادارے اس دعوے کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسی کے مطابق دہشت گرد سیاحوں کے ایک بڑے گروپ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حملہ کرنے کے بعد تمام دہشت گرد فرار ہو گئے۔ سیاحوں کو منصوبہ بند طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس علاقے میں کئی دنوں سے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات تھی۔ واضح کہ گرمی کے موسم میں وادی میں سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کو نشانہ بنا کر دہشت گرد جموں کشمیر میں سیاحوں کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں۔